ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ 1 اگست کو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا۔ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے آئے کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، نا انصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے مستقل یہ کہے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے 8 تاریخ کو، 7 کو جمع ہوا، 8 تاریخ کو، اور اس میں ہم نے کہا کہ آج ہی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، کہا گیا کہ جناب 4 دن میں ڈیٹ آئے گی، 17 دن کے بعد ڈیٹ آئی اور پھر اس کو دوبارہ ایڈجنٹ کر دیا گیا۔ بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول اور ایک ہی مطالبہ رہا ہے، ایک ہی سلوگن رہا ہے، وہ ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا بیسک پرنسپل، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ججز کو انصاف کرنا چاہیے، جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا۔ ہمایوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے، 12 بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں، 12:30 بجے 30 صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول،
اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے، دستخط ہوتا ہے، وہ 12:30 بجے آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے۔ یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق، ڈیو پروسیس اور فیئر چانس آف ٹرائل نہ ملے اور بغیر سنے پہلا بھی فیصلہ، دوسرا بھی فیصلہ، تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائڈ اب انیشو ہوتا ہے، وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتا ہے، وہ غیر آئینی ہوتا ہے، وہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آسپیکٹ تھا۔ دوسرا آسپیکٹ آج آپ دیکھ لیں، اس جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس فاشسٹ حکومت کی پسند سے آیا ہوا، یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی چوائس کا، اب یہ بھی وہی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی۔ آج آپ کی غربت، بے روزگاری، مہنگائی، ان امپلائمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور وہ جو ارسطو اور افلاطون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے ہیں، ہم نے ریاست کی بجائے، ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا، ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے، انہوں نے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ آپ کے سامنے یہ ان کے اپنے اعداد و شمار، یعنی جو پچھلی حکومت کے اپنے اعداد و شمار، شہباز شریف کے جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت ہم 6.1% جی ڈی پی تھی، اور آج جب یہ چھوڑنے لگے 1 سال بعد، اس وقت ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 0.3% تھی، اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق آپ خود ماشاءاللہ صحافی ہیں، جو کچھ سامنے آپ کے ہے، جس وقت جو ٹوٹل ریزرو تھے $24 بلین کے ریزرو تھے، اور آج آپ کے $4 بلین کے ریزرو ہیں۔ اس وقت پیٹرول $150 پہ تھا جب یہ چیختے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج پیٹرول جاتے جاتے یہ $20 بڑھا کے، اور موجودہ لوگوں نے بڑھا کے اس کو $300 پر لے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے، اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا تھا جی میرے ڈر اور خوف سے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، میں تو اس کو $150 پہ پتہ نہیں کس طرح پہ لاؤں گا۔ خان صاحب کی حکومت میں 170 سے 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، انہوں نے آج 300 تک پہنچا دیا جب ان کا آخری دور تھا، آج 320 پہ بھی نہیں مل رہا۔ اور سملرلی آپ دیکھ لیں کہ جو قانون اور آئین کا جو ملیا میٹ انہوں نے کیا ہے، آج کرائم ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے، بے روزگاری ان کے بقول اس وقت تھی 12%، آج یہ خود کہتے ہیں 38% کو کراس کر گئی ہے۔ اور اسپیشلی جو غریب آدمی کی کھانے کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا کوئی ایک غریب آدمی کو کھانے کا ایک گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے آج ہم جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں،